ایک ماہی گیر دریا کے کنارے پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ ایک بادشاہ سیر کرتا ہوا دریا کے کنارے سے گزرا تو اس نے ماہی گیر کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ ماہی گیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، 10 دن سے مچھلی کے شکار کے لیے دریا پر آتا ہوں مگر میرے جال میں ایک مچھلی بھی نہیں آئی۔ بادشاہ نے ماہی گیر سے کہا کہ تم دریا میں اپنا جال ڈالو، جو چیز بھی برآمد ہوگی اس کو میں خرید لوں گا اور بدلے میں تجھے 1000 درہم دوں گا ماہی گیر نے دریا میں جال ڈالا تو اسے جال وزنی محسوس ہوا۔ جب اس نے جال باہر نکالا تو ایک صندوق برآمد ہوا۔ بادشاہ نے بغیر صندوق کو کھولے ماہی گیر کو 1000 درہم دے دیے اور اپنے غلام سے کہا کہ صندوق کو دربار میں منتقل کر دے۔ بادشاہ نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک عورت کی لاش تھی جس کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ اس کے چہرے کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ میری رعایا کی عورت کے ساتھ اتنا ظلم کس نے کیا ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اس عورت کے قاتل کو میرے سامنے پیش کرو ورنہ تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ وزیر کی جان پر بن گئی اور وہ فوراً اس جگہ پر گیا جہاں سے صندوق برآمد ہوا تھا۔ وزیر نے دریا کے بہاؤ سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ صندوق کس جگہ سے آیا ہوگا۔ وزیر نے ان علاقوں میں اپنے آدمی بھیجے کہ جا کر پتہ کرو کہ یہاں کسی عورت کے قتل کی خبر ملتی ہے یا نہیں، مگر کسی علاقے میں بھی اس قسم کی خبر نہیں ملی۔ 3 دن گزر گئے اور وزیر عورت کا قاتل ڈھونڈنے میں ناکام رہا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو سرعام ایک چوک پر سب کے سامنے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ شہر میں اعلان کرایا گیا کہ فلاں وقت میں وزیر کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ جب وزیر کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو لوگوں میں ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے کیونکہ اصل مجرم میں ہوں۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس مقتول کا بدنصیب باپ ہوں جس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا۔ اگر میں اس کی شادی ایسے ظالم شخص سے نہ کرتا تو آج میری بیٹی اتنی بے دردی سے قتل نہ ہوتی۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر عورت کا شوہر آگے بڑھا اور کہا کہ مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تم نے اپنی بیوی کو اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ آدمی نے کہا میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کی چھوٹی سی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میری بیوی کے سر میں شدید درد ہوا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے گیا تو حکیم نے کہا آپ کی بیوی کا علاج موجود ہے مگر اس کے لیے تجھے محنت کرنا پڑے گی۔ یہاں سے دور ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر ایک نایاب قسم کا سیب پایا جاتا ہے، تم نے وہاں سے 3 سیب توڑ کر لانے ہیں۔ تمہاری بیوی کو 10 دن تک سیب سونگھنا ہے مگر کھانا ہرگز نہیں۔ 10 دن بعد دوسرے سیب کو سونگھنا ہے اور پھر 20 دن بعد تیسرے سیب کو سونگھنا ہے۔ 1 مہینے بعد تمہاری بیوی مکمل صحت یاب ہو جائے گی۔ پھر میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ 2 دن بعد 3 سیب توڑ کر گھر واپس آیا۔ میں نے بیوی کو سمجھایا کہ ہر سیب کو 10 دن تک سونگھنا ہے اور 1 مہینے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں بیوی کو یہ سمجھا کر کسی کام سے ساتھ والے شہر میں چلا گیا۔ میں جب شام کو گھر واپس آ رہا تھا تو نوجوان کے ہاتھ میں وہی نایاب سیب دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے سیب کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے علاقے میں ایسے سیب نہیں پائے جاتے۔ نوجوان نے جو کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نوجوان نے کہا مجھے یہ سیب میری ایک معشوقہ نے دیا ہے جس سے میں ملنے گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان آگے بڑھ گیا مگر میرے دل کی دھڑکن ادھر ہی رک گئی۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہوا اور دیکھا کہ 2 سیب پڑے تھے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ مجھے لگا جس عورت سے میں نے اتنی محبت کی اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ایک تلوار اٹھائی اور بیوی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے ٹکڑے کر دیے۔ میرا 6 سال کا بیٹا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ گھر آئے گا تو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر جائے گا۔ میں نے بیوی کی لاش کے ٹکڑے صندوق میں رکھے اور صندوق کو بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ تب تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا روتا ہوا گھر آیا تو میں نے رونے کی وجہ پوچھی۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں امی کا سیب لے کر باہر گلی میں کھیل رہا تھا کہ ایک شخص مجھ سے وہ چھین کر لے گیا۔ میں ادھر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری بیوی بے گناہ تھی مگر میں نے بغیر تحقیق کیے اس کے کردار پر شک کیا اور اسے مار ڈالا۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے ضرور سولی پر لٹکاؤں گا
مگر تمہارے ساتھ ساتھ اس نوجوان کو بھی سولی پر لٹکاؤں گا جس کی غلط بیانی کی وجہ سے تم نے اپنی بیوی کی جان لے لی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو پکڑنے کے لیے ایک چال چلی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص بھی ایک نایاب قسم کا سیب میری خدمت میں پیش کرے گا تو میں اس کو 10,000 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ اعلان سنتے ہی وہ نوجوان سیب لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے سیب کی ساری کہانی سنائی۔ نوجوان نے کہا، مجھے آپ کی جلال کی قسم ہے، میں نے بچے سے وہ سیب ضرور لیا تھا اور اس شخص سے یہ بھی کہا تھا، یہ سیب میری معشوقہ نے مجھے دیا ہے، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ آدمی اسی عورت کا شوہر ہے جس کے بچے سے میں نے سیب لیا، ورنہ میں ایسا مذاق بالکل ہی نہیں کرتا۔ بادشاہ نے قاضی سے مشورہ کیا کہ اب ان دونوں کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ قاضی نے مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ نے عورت کے شوہر کو سولی پر لٹکا دیا اور اس نوجوان کو غلط بیانی کرنے پر 20 سال کی سزا سنا دی۔ وہ نوجوان اپنے قید کے دوران قیدیوں کو یہ نصیحت کرتا رہا کہ زندگی میں کبھی ایسے مذاق مت کرنا جس سے کسی کا گھر اجڑ جائے۔